عید کی نماز کا مکمل طریقہ۔ عید کی نماز کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں اس طرح نیت کرے کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھے۔ سبحانک اللہم ختم کرنے کے بعد 3 تکبیریں کہنی ہے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے کانوں تک لے جائے اور پھر چھوڑ دے۔ پھر دوسری تکبیر کہے اور اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے جائے اور پھر چھوڑ دے۔ اسی طرح تیسری تکبیر کہتے وقت ہاتھ کانوں تک لے جائے اور پھر اس کے بعد باندھ لے، یعنی تیسری تکبیر کے بعد باندھ لے۔ پھر امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد قرات کرے گا اور مقتدی قرات کو سنیں گے۔ پھر امام رکوع میں جائے گا اور سجدہ کرے گا۔ دونوں سجدے کرنے کے بعد پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، اور پھر امام جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو پہلے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور قرات کرے گا۔ جب امام سورہ فاتحہ اور قرات سے دوسری رکعت میں فارغ ہوگا تو پھر وہ 3 تکبیریں اس طرح کہے گا کہ ہر تکبیر کے بعد ہاتھ کو کانوں تک لے جانا ہوگا اور پھر وہ ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دے گا۔ مقتدی بھی اسی طرح کریں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک لے جائے اور چھوڑ دے۔ پہلی تکبیر میں بھی اس طرح، اور دوسری تکبیر میں بھی اس طرح، اور تیسری تکبیر میں بھی اس طرح۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک نہ اٹھائے بلکہ یہ رکوع کی تکبیر ہوگی۔ تکبیر کہہ کر رکوع میں امام چلا جائے گا اور مقتدی بھی چلے جائیں گے۔ پھر امام دونوں سجدے کرے گا، اس طرح تحیات پڑھ کر نماز مکمل کرے گا۔ تو نماز کا یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ نیت باندھنے کے بعد امام جب نیت باندھ لیتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہہ لیتا ہے، نیت باندھنے کے بعد ہاتھوں کو باندھ کر سبحانک اللہم پڑھے گا۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں یعنی قرات سے پہلے امام 3 تکبیر کہے گا اور ہر تکبیر میں کانوں کو ہاتھ لے جا کر چھوڑنا ہوگا، اور پھر امام اعوذ باللہ بسم اللہ اور اس طریقے سے سورہ فاتحہ و قرات کرے گا، اور پھر رکوع میں چلا جائے گا، اور سجدے کرنے کے بعد پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اور دوسری رکعت میں امام پہلے قرات کرے گا، سورہ فاتحہ و سورت پڑھے گا، اور پھر 3 تکبیریں اسی طرح کرے گا کہ ہر تکبیر کے وقت کانوں تک ہاتھ لے جائے گا اور پھر چھوڑے گا، اور مقتدی بھی اسی طرح کریں گے۔ 3 تکبیریں کہنے کے بعد چوتھی تکبیر جو ہے وہ دوسری رکعت میں وہ رکوع کی ہوگی۔ اس میں ہاتھ اوپر لے جانے نہیں ہے بلکہ رکوع کی تکبیر کہہ کر امام رکوع میں چلا جائے گا تو مقتدی بھی ساتھ چلے جائیں گے۔ اس طرح نماز مکمل ہو جائے گی، اور یہ نماز کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اب عید کی نماز کے چند مسائل جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں اس وقت پہنچا کہ امام پہلی رکعت کی کچھ یا تینوں تکبیریں کہہ چکا ہے، یعنی جب یہ شخص نماز میں شامل ہوا تو امام تینوں تکبیریں کہہ چکا تھا اور قرات شروع کر چکا تھا اور رکوع ابھی تک نہیں کیا تھا، تو مقتدی اس وقت اگر شامل ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیت باندھنے کے فوراً بعد بغیر کسی وقفہ کے 3 تکبیریں کہے۔ اگرچہ امام قرات شروع کر چکا ہو یا امام پہلے سے قرات کر رہا ہو، لیکن ابھی امام رکوع میں نہیں کیا ہے، تو لہٰذا یہ مقتدی جو ہی تکبیر تحریمہ کہے گا تو اس کے بعد فوراً 3 تکبیریں کہہ لے اور پھر امام کی قرات کو سنیں۔ یہ تو پہلا مسئلہ ہے کہ امام نے پہلی رکعت شروع کی ہے، تکبیریں کہہ لی ہے اور قرات شروع کر چکا ہے، اور یہ آدمی شامل ہو رہا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں اس وقت پہنچا کہ جب امام رکوع میں جا چکا تھا، یعنی امام رکوع میں ہے اور یہ آدمی عید کی نماز میں پہنچ گیا ہے۔ اب اس کو اگر غالب گمان یہ ہے کہ میں تکبیر تحریمہ کے بعد 3 تکبیریں کہہ کر رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، تو نیت باندھ کر کھڑے ہونے کی حالت میں 3 تکبیریں کہہ رہے جلدی جلدی اور فوراً رکوع میں چلا جائے۔ اور اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ امام رکوع سے اٹھ جائے گا تو تکبیر تحریمہ کہہ کر یہ فوراً رکوع میں چلا جائے، اور رکوع ہی میں جو ہے وہ 3 تکبیریں کہہ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اگر سبحان ربی العظیم جو ہے اس کا موقع مل رہا ہے تو وہ بھی کہہ لے۔ اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو سبحان ربی العظیم چھوڑ کر رکوع ہی میں صرف یہ 3 تکبیریں کہہ لے، اور اس صورت میں ہاتھ نہ اٹھائے، دونوں صورتوں میں ہاتھ نہ اٹھائے۔ لیکن اگر یہ آدمی رکوع میں شامل ہو رہا تھا کہ امام اٹھ گیا، یعنی رکوع کی حالت میں اس کو تکبیر کہنے کا موقع نہیں ملا، رکوع سے پہلے بھی نہیں ملا، بلکہ جو یہ رکوع میں شامل ہوا تو امام جو ہے
یہ آدمی جو ہے یہ رکوع میں امام کے ساتھ جو ہی شامل ہو گیا، امام فوراً کھڑا ہو گیا، تو رکوع تو اس کو یعنی رکوع تو یہ اس نے کر لیا، لیکن یہ تکبیر نہیں کہہ سکا، تو اب تکبیر معاف ہے۔ یہ دو مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ کہ کوئی شخص عید کی نماز کے لیے اس وقت پہنچا کہ امام پہلی رکعت کے رکوع سے سر اٹھا چکا تھا، کیونکہ اس کی پہلی رکعت تو اب رہ گئی ہے، اب بعد میں پڑھنی ہے، تو اب یہ جو ایک رکعت رہ گئی ہے یہ کس طرح پڑھے گا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ امام سلام پھیرے تو اس کے بعد یہ پہلی رکعت کے لیے جب اٹھے گا، اٹھ جائے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد تو جو ہی یہ اٹھ گیا تو پہلے ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے اور سورہ فاتحہ اور سورت ملائے، اس کے بعد 3 تکبیریں کہیں۔ یعنی چھوٹی ہوئی رکعت کو جب یہ مکمل کرے گا تو کھڑے ہو کر ثنا پڑھے اور اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کے بعد 3 تکبیریں کہہ کر پھر چوتھی تکبیر جو ہے وہ رکوع میں یہ چلا جائے گا اور رکوع جو ہے نا وہ کر لے گا۔ اس صورت میں اگر پہلے بھی تکبیر کہہ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ 3 تکبیر اس کو کہنا ہوگا اور ہر مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور پھر جو ہے وہ چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ تو یہ ہے ایک رکعت مکمل کرنے کا طریقہ، جس کو پھر دہرایا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اس وقت شامل ہوا کہ اس کی ایک رکعت جو ہے وہ جا چکی تھی، اور جب یہ رکعت مکمل کرے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہو جائے گا اور پہلے ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، اس کے بعد 3 تکبیریں کہے گا، ہر تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑے گا، اور چوتھی تکبیر یعنی یہ رکوع میں کہہ کر رکوع میں چلا جائے گا اور اس طریقے سے اپنی ایک رکعت مکمل کر لے گا۔ یہ جو تیسرا مسئلہ ہو گیا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص دوسری رکعت میں اس وقت پہنچا کہ امام قرات کر کے 3 تکبیریں بھی کہہ چکا ہے، تو یہاں بھی یہ ایسا کرے گا کہ جو ہی امام کے ساتھ یہ شامل ہو گیا تو رکوع سے پہلے یہ جلدی 3 تکبیریں کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے، اور اگر پہلے نہیں ملی تو رکوع کے اندر وہ جو ہے وہ تسبیحات کے ساتھ ہی یہ تکبیریں مکمل کر لیں۔ اگر تسبیحات کا ٹائم نہیں مل رہا تو صرف رکوع کے اندر ہی جھکتے ہی یہ 3 تکبیریں کہہ لیں، اور اگر اس کو اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کہ وہ رکوع میں یہ 3 تکبیریں کہہ سکتا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ اس سے معاف ہو جائے گی۔ یہ رکعت تو اس کو مل گئی لیکن یہ اس کے معاف ہو جائے گی، اور ایک رکعت جو رہ گئی ہے اس کو پہلے طریقے پر مکمل کرے گا۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت پہنچا کہ جب امام دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھا چکا تھا، یعنی اب یہ امام کے ساتھ تو شریک ہے لیکن دوسری رکعت اس کو رکوع نہیں ملی، دوسری رکعت کا جو رکوع ہے وہ اس نے نہیں کیا، اب اس کی 2 رکعتیں چلے گی۔ اب جب امام سلام پھیرے گا تو یہ اٹھ کر اپنی نماز مکمل کرے گا۔ اب یہ 2 رکعتیں کس طرح مکمل کرے گا؟ ان 2 رکعتوں کے مکمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر اب اس طریقے سے مکمل کرے گا کہ پہلے ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد یہ 3 تکبیریں کہے گا، 3 تکبیروں میں سے ہر تکبیر میں ہاتھ کانوں تک لے جائے گا اور پھر چھوڑے گا، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ کر یہ اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پھر رکوع میں چلا جائے گا، اور پھر دونوں سجدے کر کے جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے گا تو پہلے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، اس کے بعد 3 تکبیریں کہے گا اور ہر تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دے گا، اور چوتھی تکبیر رکوع میں کہہ کر یہ رکوع میں چلا جائے گا۔ تو 2 رکعتیں اگر کسی کے گئی ہو تو اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہو جائے اور ثنا پڑھنے کے بعد یہ 3 تکبیریں کہے گا، ہر تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑے گا، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لے گا، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورت اور فاتحہ اور سورت پڑھے گا، پھر رکوع میں چلا جائے گا، رکوع کے بعد 2 سجدے کرے گا، اس کے بعد یہ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے گا تو پہلے قرات کرے گا اور پھر قرات کے بعد 3 تکبیریں کرے گا، اور ہر تکبیر میں یہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑے گا، اور چوتھی تکبیر میں یہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا بلکہ وہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے گا۔ یہ ہے طریقہ۔ 6واں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص امام کے ساتھ اس وقت شامل ہو گیا کہ جب امام دونوں رکعتیں پڑھ کر تشہد میں بیٹھ چکا تھا لیکن ابھی سلام نہیں پھیرا،
تو ایسی صورت میں مقتدی کو چاہیے کہ نیت باندھ کر امام کے ساتھ شریک ہو جائے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد عید کی دونوں رکعتیں اسی طریقے سے مکمل کریں کہ پہلے ثنا پڑھے، ثنا کے بعد 3 تکبیر کہے، ہر تکبیر میں کانوں تک ہاتھ لے جائے اور پھر چھوڑے، اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے، اور پھر رکوع میں چلا جائے، پھر دونوں سجدے کر کے پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوسری رکعت میں پہلے قرات کرے گا، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، اور پھر دوسری رکعت میں 3 تکبیریں کہے گا اور ہر تکبیر میں ہاتھ کانوں تک لے جا کر پھر اس کو چھوڑے گا، اور چوتھی تکبیر جو ہے وہ کہہ کر وہ سیدھے رکوع میں چلا جائے گا بغیر ہاتھ اٹھائے۔ تو یہ طریقہ ہے اس کا۔ ساتھ میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں پہنچا کہ عید کی نماز کا سلام امام پھیر چکا تھا اور کسی اور جگہ بھی عید کی نماز ملنے کی امید ہو تو یہ وہاں چلا جائے۔ اگر کہیں بھی ملنے کی امید نہ ہو تو اگر یہ 1 یا 2-3 بندے ہیں اور ان کو تو جہاں پہلے عید نہ ہو وہاں جا کر اپنی نماز پڑھ لیں، اور اگر مسجد یا عیدگاہ میں اس عیدگاہ میں نہ پڑھے، اس مسجد میں نہ پڑھے بلکہ دوسری جگہ پڑھ لیں، دوسری کسی جگہ پر ایسی مسجد یا ایسی عیدگاہ جہاں نماز نہ ہوئی ہو یا ایسی خالی جگہ ہو وہاں پڑھ لیں۔ یعنی ایک آدمی اگر ہے تو وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا بلکہ 3-4 بندے ہیں اور پھر وہ الگ سے نماز وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص ہے، 3-4 بندے نہیں ہیں اور عید کی نماز اس کو کہیں بھی نہیں مل رہی ہے تو اب عید کی نماز کی قضا نہیں ہے، البتہ یہ کہ گھر میں جا کر نفل کی نیت سے 2 یا 4 رکعت پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ یہ طریقہ ہے عید کی نماز کا مکمل طریقہ۔